نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات اللہ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم بھی سرد ہے، ویسے تو پہلے محفلیں جتنی ہماری ہوئی ہیں انہی موسم میں ہوئی، اسی موسم میں خوشبو رسول ربیع الاول، لیکن ٹھنڈ کچھ زیادہ پڑ رہی ہے۔ لیکن ٹھنڈ کے اندر دنیا داری کے چاہے گرمی ہو چاہے ٹھنڈ ہو سارے معمولات پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی کو نمونیا ہے، کسی کو سردی لگ رہی ہے، کوئی کہتا ہے دھند ہے۔ میں صبح کا یہی سن رہا ہوں، لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ محفل تے ہو ہی جانے گی۔ محفل تو ہم نے اس وقت بھی کی ہے جب 3-4 بندے تھے، محفل بندوں سے نہیں، اللہ کے لطف اور کرم سے ہوتی ہے اگر قبول ہو جائے تو۔ لیکن چونکہ ہمارا وتیرہ ہے، اسی موسم میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، تمام معاملات اسی موسم میں ہو رہے ہیں۔ بیمار ہو جائے ہاسپٹل جائیں گے، بچوں کو چھوڑنے جائیں گے، لینے جائیں گے، سارے کام کریں گے، جاب پہ جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فہم ہمیں عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں کل پڑھ رہا تھا جس میں حضور سرور کونین نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے ذکر کے لیے وقت نکال، اگر نہیں نکالے گا تو میں دنیا کی ایسی مصروفیت تجھ میں مسلط کر دوں گا، پھر اسی میں سرگرداں رہے گا۔ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر کو سے اعراض کرے گا، دور ہو جائے گا، ہم اس کی معیشت کو ہی تباہ کر دیں گے۔ کر لو پھر، لے لو جتوں لینا ہے، سمجھیں؟ رزق تو وہی دیتا ہے نا۔ آپ کبھی درخت میں جائیں نا، آم لگا ہوتا ہے، درخت کو پھاڑیں توڑیں متے وچوں آم لب جائے، آم وہی لگاتا ہے، ماں کے پیٹ میں روزی وہی دیتا ہے، دانہ آپ ایک ڈالتے ہیں 700 وہی بناتا ہے۔ تو جو اتنا کرتا ہے اس سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے کہ اس سے تعلق توڑنے کی ضرورت ہے؟ سمجھیں؟ بندہ او دے نال ہی آکڑ جائے، او دے سامنے ہی کھڑا ہو جائے کہ تیری میں ایک نہیں مننی، پھر وہ تو ایسا بادشاہ ہے، وہ پھر وسیلے بھی جس ٹائم وہ پھڑنتے ہوں پھر کسی دا وسیلہ بھی نہیں چلتا، اور پھر وہ دستا ہے میں کی کرنا، میں خدا، میں الہ۔ پھر وہ بندہ جڑا تھا نا میں 11ویں پکانا تے میں 12ویں پکانا، اللہ ساریاں رگڑے دے چھڑدا ہے، تو پکا کے کی پکانا ہے؟ کیونکہ 11ویں 12ویں ہوئے یا تیسری چوتھی ہوئے یا چھٹی ہوئے، ساریاں دا مقصد اللہ دی طرف بلانا ہے بس۔ انبیاء و اولیاء کا مقصود ہی بندے کو اللہ سے ملانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھنڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تھوڑی سی آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے حضرت صاحب بڑی مدت بعد کوٹ پا لیا، ٹھیک ہے نا؟ میں بڑھا ہو گئے یار،
5 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਇਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਫੌਤਗੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ ਸੂਟ, ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਫਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ क्यों जी, चलो ठीक है यार। अल्लाह तैसे अल्लाह ताला हम सबको वसी रिज़्क़ अता फरमाए। रिज़्क़ वो अच्छा नहीं जिसमें 12 घंटे बंदा सर पट दौड़े और 1000 रुपया कमाए। रहमत उस पे है जो 5 घंटे में 1000 रुपया कमाए। आसान रिज़्क़ उसका है, तो अल्लाह से आसान रिज़्क़ मांगो, वसी रिज़्क़ मांगो, हलाल रिज़्क़ मांगो, तय्यब रिज़्क़ मांगो, फिर हकीकी रिज़्क़ मांगो जिसे मार्फत कहते हैं। मैं उन्हें ला देना, कोई नहीं मसला, तुम घबराओ नहीं, ठीक है ना। तो जिन्हें जिन्हें पुट्ठे पुट्ठे पाए उन्होंने भी मैं नेड़े लग जाना, जरा कवाली होने दो। क्यों आबद साहब, ठीक है। इसी मौसम में हम महफिलें करते रहे हैं। आपको पता है धुंधी होती थी जब नसीरपुर जाते थे, ठीक है ना। तो 12 रबीउल अव्वल को भी धुंध में ही, फिर इन मौसमों में हम बड़ी मुद्दत तक, साथियों को पता है, मिज़ारों पे जाते रहे। रात को 1 बजे पता नहीं कितनी मुद्दत तक, यानी कि ये कोई मौसम कुछ नहीं कहता अगर आप अल्लाह से लौ लगा लें तो। अल्लाह नाल मोहब्बत होगी तो इस ठंडे पानी नाल वजू करोगे तो लुत्फ आ जाएगा। नहीं मोहब्बत होगी तो पहली बार इंज करोगे मर गए, ये की है, क्या ख्याल है। अल्लाह ताला हम सब पे रहमत फरमाए, लुत्फ फरमाए। एक बात मैं कहता चलता हूँ, आपको बताता जाऊँ कि कई लोग समझते हैं। एक बंदा कह रहा था, मैं कभी कभी सुनता हूँ कवाली, इतनी ज़्यादा नहीं सुनता, तो कभी कभी सुनता हूँ। वो नीचे कमेंट्स में लिख रहा था, ये पीर साहब समंगलिंग कर दें, बाहर तीजे दिन कवाली करा छड़ दें। पहली तो गल है, रबीउल अव्वल के बाद यहाँ पे 4 माह बाद महफिल हो रही है। क्यों आबद साहब, रबी ओ नसीरपुर दी साड़ी नहीं ना अज तक छड़ी, वो साड़ी नहीं, वो साइयां दी है, वो भी मुक जानी है। रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी ते रजब एक हो चुकी है। 4 माह बाद महफिल। हमको अमीर पीर नहीं है, फकीर पीर है। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में आता है ना, सबसे पहले जो उसको आजमाइश होती है, उसका माल छीना जाता है। तो बंदा जड़ा इत्थे हुंदा, वो पीरां अल भी आके माल दी पीछे नसदा है। वो दा मैं वीज़ा लवावां अमरीका जावां, कुछ होवे ना होवे, मैं इंग्लैंड जावां, कुछ होवे ना होवे, मैं लंदन जावां, कुछ होवे ना होवे। उसको पहली जो आजमाइश अल्लाह देते हैं, सबसे बड़ी आजमाइश, उसके माल को ख़त्म कर दिया जाता है, उसे बर्बाद किया जाता है। और फिर उस राह में वो खड़े होते हैं जिन पे अल्लाह का लुत्फ होता है। नहीं तो इतने टुर जाते हैं। 4-5 बारी पीरां को आए, कई बंदे फोन करते हैं, सरकार 18 लाख कर्ज है, कोई दुआ फरमा दो। हुण मैं किहड़ी दुआ करा, 18 लाख लैन लग्या, मैंने पूछया सी तू। एक बंदा अगले दिन मैंने कहता सी थोड़ा जिहा बस 15.5 लाख है। मैं कहा तेरे वास्ते साढ़े नबील 15.5 लाख केड़ा कुछ है। असी तो सुन के मकरूज मैं भी हूं। साथियों को पता है कि मैं अब भी मकरूज हूं। मेरे को कोई साइकिल नहीं, ते कोई मोटरसाइकिल, ते कोई गड्डी नहीं, समझो। और मैं जिस जगह पे रहता हूँ, घर में रहता हूँ, वो भी दरगाह आलिया का है, अपना नहीं है, ठीक है ना, उसमें रहता हूँ। बात समझे ना। वो जामे मकसद मेरा आपको कहने का, ये बताने का नहीं ना को मुझे ज़रूरत है। मकसद ये है, ये जो लोग बातें करते हैं कि, और जब इतने बंदे जमा होते हैं, 500-500 रुपया भी कवालते सट्टन, तो वह बतेरा काम बन जाता है। तो जड़े मैंने देंदे होंदे ना, मेरे तो होंदे ही को नहीं। कोई आदा लिखो अपने ही नहीं तां छड़दा पिया, मैं अपने को रखा तां भी मेरे को नहीं बचते, फायदा की है। एक बंदा पैदा सी, अज बड़े कोरे नोट ने, मैं कहा तू बचा के रख लेना, साडे कोल ते कख नहीं बचदा। इल्लत जिल्लत किल्लत, इल्लत जिल्लत किल्लत, ये 3 दरवेशी के फ़क्र के वस्फ हैं। इल्लत जिल्लत किल्लत। इल्लत बीमारी, जिल्लत रुसवाई, किल्लत तंग दस्ती। अगर किसी दरवेश में इनमें से एक भी नहीं है तो किसी काम का नहीं है। एक तो होनी चाहिए, तो किसी को 3 होने तो बादशाह। हाँ समंगली समझिए। 4 माह बाद जो नेट पे चढ़ती है कवाली, वो ये होता है आहिस्ता आहिस्ता। अभी 2 महफिलें अभी तक नहीं चढ़ी, वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती हैं। इसलिए वो देखने वाला कहता है कि वो अपने अंदाज में चढ़ाते हैं, जो चढ़ा रहे हैं वो अपनी मर्जी से चढ़ाते हैं। इसलिए हाँ,
اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت کی. ہر بندہ فون کرتا ہے قوالی کدن ہے. وہ قوالی تھوکاں نال ہو جاندی پنجابی چ. ماسٹر جی قوالی کوئی ایڈی سوکھی ہوندی؟ تسی سمجھ جاؤ نعت خان بلانا کو سوکھا ہے. وہ میں تے تواڈے گھر اٹھ کے آ جاندہ نا, میں تے تانوں دینا کچھ نہیں پوندا, میں آیا تے گیا. کی گل ہے ماسٹر جی؟ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, مصائب ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. ہر بندہ قوالی کدن ہے, اس نے ایک محفل دے پیسے دیو, اسی دوجے دن کرا چھڑنے ہیں. ماسٹر جی اگر اللہ نے رحمت کی اور رحمت کرتا ہے کرتا رہے گا تو یہ تو 4 ماہ بعد ہے, میں ہر دوسرے ماہ قوالی کرواؤں گا, ہر مہینے کرواؤں گا. اگر اللہ نے رحمت کی تو ہر اتوار کو کرواؤں گا. امیر کبیر علی امدانی ہفتے میں 2 مرتبہ محفل سے, جس کو سما کا پتہ ہے اسے ہی پتہ ہے نا. جسے پتہ ہی نہیں, دنیا داری نہیں ختم ہوتی, اسے کیا پتہ ہے سما. میں نے ایک دن اگلے دن بات کہی تھی, میں نے کہا عابد صاحب میرے حال ہی ہوگا کدھر تجھے پیچھا ہو, توجہ میرے حال رکھو. ایک بزرگ تھے, آخری بات کہتا ہوں پھر جو آیتیں پڑھی ان کا ترجمہ سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے, وہ جب محفل سما ہوتی تھی نا تو اس میں وجد ہوتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. کئی صوفیاء کا یہ طریقہ ہے, وہ اس کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ بندہ اس وقت اللہ کی محبت میں وجد میں ہے. ایک دفعہ کوئی مرید ان کا اسی طرح وجد میں آیا نا تو دوسرے کھڑے ہونے لگے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. انہوں نے فرمایا سرکار کیوں نہیں کھڑا ہونا؟ فرمایا دنیا واسطے روندہ پیا, اللہ واسطے نہیں روندہ پیا. ہر روندہ بندہ نعت نال یا قوالی نال شروعت نہیں کہ اللہ واسطے روندہ پیا. ہمارے یہاں پہ ایک محفل ہوئی, ہمارے اپنے ساتھی سن رہے ہوں گے, اللہ انہیں جزا دے, کوئی مسئلہ نہیں, منہ آئی بات نے رہن دی ہے, کی کریے. وہ روئی جان, قوالی ہو رہی ہے. مجھے آہستہ سے ایک ساتھی کہتا ہے, کہندہ بڑا ذوق ہے. میں کہ ذوق نہیں ہے, ندی بیگم رسی ہے. اے مسکین اس نے کیس کرا چھڑیا تھے, اے روندہ تاں پیا بہت سارے چھڑ دے, چھڑ اس دیتا, اللہ رحمت کر دیتی. کئی دفعہ بندہ جب روتا ہے تو اللہ کی یاد میں نہیں رو رہا ہوتا, اپنا رونا رو رہا ہوتا ہے. دعا میں اپنا رونا, رزق نہیں تو سمجھیں, کوئی بیمار ہے تو اس لیے اللہ کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب رحمت کریں گے تو محفل سما بھی ہوگی. وہ انشاءاللہ باتیں کرنے والے کرتے رہتے ہیں, باتوں کا تو جواب دیا ہی نہیں جاتا, اور جو باتوں کا جواب دے وہ بھی کوئی بندہ ہے, سمجھیں. باتوں کو برداشت کرنا, کڑے جب عاشقوں میں تشک ماں میں دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں, سننیاں اوکھیاں نا سنانیاں تے بڑیاں سوکھیاں, سمجھو. لطف دے نا کہ بندہ کسی دی سنے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. اس لیے محفل سما ہمارا ایک ذوق ہے, اور صرف ذوق نہیں, آپ یوں سمجھے حکم بھی ہے جس کو ہم پورا کرتے ہیں. جنہیں پتہ ہے انہیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. عابد صاحب آیت دا ترجمہ کریے. آئے تو پرانا ساتھی ناڑ لیندہ ہیں. چلو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی, لیکن آج لمبی آیتیں ہو گئیں. ہو سکا تو اس کا ترجمہ ہی کر دیں گے, ترجمہ بھی اس کا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں, اور وہ حواری جو آپ کے 500 سال بعد, جنہیں 500 سال کے بعد جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے, قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورت ہے جسے سورہ کہف کہتے ہیں. آج مولوی کو نہیں نا, سارے دے سارے مولوی ہوں دن دا خور وچوں, جتھے تھوک لگی نس گیا, ٹھیک ہے نا. گلاں تے ہونیاں انہاں دے اوتے سٹن والیاں, بلکہ انہاں دے منہ تے مارن والیاں. کیوں اشرف صاحب؟ چلو کوئی گل نہیں, نہیں تے نہ سی. کی خیال ہے, نصیب دا سودا ہے, کوئی تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں. سورہ کاف سے پہلی سورت کون سی ہے ذوالفقار صاحب؟ سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, سورہ معراج بھی کہتے ہیں, بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. او دا آغاز کی تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, نبوت تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف اکٹھیاں کٹھیاں. او دے تذکرہ نبوت ہے, اے دے تذکرہ ولایت ہے. نبوت تے ولایت ان جڑی ہوندی ہے, کوئی فصل نہیں, سمجھو. سورہ اسراء, اور یہ سورہ کہف میں 3 واقعے بڑے ہیں. ایک اصحاب کہف کا,
ایک ذوالقرنین کا اور ایک موسیٰ و خضر کا. اور آپ کو اگلی بات بتاؤں مزے کی، سورہ کاف دی آیتاں کنی ہیں ذوالفقار صاحب؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے بندہ؟ 110 ہیں. کتنی ہیں؟ اور کاف کے عدد بھی 110 ہیں. اور جو ولیوں کا سردار علی ہے اس کے بھی عدد 110 ہے. یہ اللہ دا قرآن ہے. 110 عدد ہے. بڑا راز ہے اس میں. یہ 11 کیا کرتا ہے یہ تو پھر کوئی کہانی کرے تو پتہ ہے، لیکن ہم نے چونکہ واقعہ کسی اور طرف جانا ہے. انہوں نے ان صحابہ کاف نے چھپ کے اللہ پہ ایمان لے آئے. سمجھیں؟ ان میں ایک جو دقیانوس تھا اس کا داماد تھا، 2 اس کے مشیر تھے، 3 اس کے وزیر تھے، چوتھا جو تھا، چھٹا جو تھا وہ چرواہ تھا. تو ایک یہ چھپ کے مسلمان ہوئے. ان کی تعداد کتنی ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا، میں کہہ نہیں سکتا. قرآن، اب میری توجہ ذرا رکھیے گا مولویاں واسطے ذرا خصوصی. اسلان صاحب صرف لڑیاں کم نہیں بن دے، تو ابن خطا ہے تو میں ابن خطا، یہ چھوڑ دوں. قرآن دیکھیں، قرآن میں مست ہوں. قرآن کہتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ. وہ کتنے تھے؟ وہ کتنے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں سارے لوگ آدھے نے وہ 3 سن، رابعہم چوتھا ان کا کتا تھا. سبحان اللہ کو نا. بات آپ کو ایسی سامنے رکھوں گا. اچھا، کچھ کہتے ہیں یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کئی کہتے ہیں وہ 5 سے چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، انہاں تکیا کو نہیں نہ کوئی انہاں پتہ ہے. اچھا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کئی کہتے تھے 7 ہیں 8واں ان کا. یار کمال کی بات ہے. ایک آیت میں اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا. اللہ نے ہر دفعہ فرمایا 3 تھے، کہتے ہیں چوتھا کتا تھا، 5 تھے، کہتے ہیں چھٹا کتا تھا، 7 تھے، کہتے ہیں 8واں. فرمایا جڑا چنگیاں نال کتا لگ جائے سی بار بار انہیں یاد کرنا ہے. او بھمیں کتا ہوئے، ساڑھا دل کردہ ہے. اور کتا تو اللہ کا تھا. کتا کس کا تھا؟ فرمایا ان کا کتا. آئے ہائے ہائے، قلبہم، ان کا کتا. مولویان پوچھو مضاف الیہ کی ہوندہ ہے؟ ان کا کتا. 3 باری بار بار جی میں کسی نے سمجھائی دا نہیں. وہ 3 سن انہاں نال ایک کتا بھی سی، بول نہ جایا جائے. وہ 4 سن انہاں نال ایک کتا بھی سی. آئے ہائے صدقے جاواں، چنگیاں نال کتا لگ جائے تے خدا انہیں یاد کردہ ہے، تو امت مصطفیٰ دے کس ولی نال لگ جائیے تے یاد نہ رکھیں. اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. ٹائم تھوڑا ہے. اب انہیں کیا تھا؟ لن ندعو من دونہ الہ اللہ قد قلنا اذن شططا. وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم نے ایسی کوئی بات کی کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا تو یہ تو بڑی بے جا بات ہوگی، غلط بات ہوگی، اچھی بات ہی نہیں ہوگی. میری طرف توجہ ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہیں قید کیا گیا، وہاں سے وہ بھاگے. بھاگ کے وہ ایک طرف چل پڑے. اب ان کے ذہن میں انہوں نے جا کے کیا؟ فَاوُوا إِلَى الْقَافِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. ان میں سے جو بڑا تھا مکسلمینیا ان کو کہتے ہیں، یا وہ ان کا بڑا گورو تھا جو پہلے غار میں جایا کرتا تھا اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے. جب وہ دوڑے تو اسے یہ آواز آئی کہ غار میں پناہ لو. کاف کا معنی ہوتا ہے غار. غار اسے کہتے ہیں، کاف کا معنی پناہ گاہ بھی ہوتا ہے، جہاں پہ ہر طرف سے بندہ سیب ہو. اب وہ غار کی طرف چلے. قرآن مجید فرقان مجید جامع و جزات بتاتا ہے
جہاں بندے کو علمی طریقے بتاتا ہے وہاں عملی طریقے بھی سکھاتا ہے. صرف دعاؤں پہ نہیں رکھتا کہ آپ دعا کریں بس مرشدان دعا کر دی تھی. قرآن کہتا ہے انہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ خود بھی انہیں محفوظ رکھ سکتا تھا. انہیں غار میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وسائل کو پسند کرتا ہے, وسیلے کو پسند کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم میں مریم علیہ السلام جو تھیں انہیں جب بچہ ہوا فاجال مخاد علاج نخلا, اللہ فرماتے ہیں اسا انہوں نے کیا ہے اے جڑی کھجور ہے نا اے دے تنے دے کول آ جا. اچھا آ گئے, ان کی کریے آ گئے. کھجور اللہ کے حکم سے ہوئی, سمجھیں. بیٹا بھی بغیر باپ کے ہو گیا. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت, بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا, سمجھیں. پھر تنے کے قریب نے کیا تو اللہ تعالیٰ تو کھجورا سٹ چھڑا, فرمایا نا نا وحزی ہن تنا تو ہلا کچھ تم ہی تے کر. ہاں ہاتھ تے ہاتھ دھر کے نہیں بہنا وحزی اینو کچھ تم ہی تے ہلا, پتہ تے لگے با تم ہی کچھ کر رہے ہیں. وحزی الیک بجی نخل تساقط الیک رطبا جنیا, تاکہ تیرے اتے عمدہ کھجوراں کے ڈگن. اور جس ٹائم ڈگیاں اللہ فرمانے ایک گل بھی چو کر دیں جانی سی, حالانکہ ایک گل نہیں. فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقِرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. ایک بات یہاں پہ کہتا جاتا ہوں. فرمایا کیا تو کھا اکھاں ٹھنڈیاں رکھ, پھر اگر کوئی بندہ تینوں ویکھے تے تو آکھنا ہے میں اللہ واسطے روزہ رکھے ہے. گل نہیں کرنی. کوئی چبڑ دوانوں مل جائے, چبڑ گلاں کرے تے آگ چھڑیا کرو میں بھی خدا واسطے روزہ رکھے ہے. میں گل تیرے نال نہیں کرنی, کیونکہ جس بندہ بے وقوف ہے جدی عقل شعور چو گل نہیں, معلوم یہ ہو گیا کہ خاموشی کا بھی روزہ ہوتا ہے. سلیم صاحب ایک قرآن تو ثابت گل ہوگی. اچھا قرآن کہتا ہے ہدی للناس, ہم لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ہم علم بھی دیتے ہیں کتاب بھی دیتے ہیں, لیکن 7 طریقے سکھاتا ہے. قرآن بتاتا ہے پیدائش کیسے ہوتی ہے, قرآن بتاتا ہے بارش کیسے برستی ہے, قرآن بتاتا ہے ہوائیں کیسے چلتی ہیں, قرآن بتاتا ہے کہ آسمان بنا دخان پہلے دخان تھا. قرآن مجید فرقان حمید سائنس کا بھی بتاتا ہے, علم کی بھی بتاتا ہے, اور ساری چیزوں کے. اگر قرآن پہ توجہ ہو تو جا کے سنانی ہے یا کہتا ہوں, پھر قرآن سمجھ کی آنی ہے. قرآن وسیلے کا آپ دیکھیں دوسرے مقام پہ یوسف علیہ السلام علم تعبیر اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تعبیر رویا کا علم آپ کو تھا. کنویں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا, کہاں کنویں میں گرے, بھائیوں کو یوز کیا. ہائے 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 ہائے, کھوہ سٹن واسطے بھائیاں نے استعمال کر لیا. تے جے بھائیاں دسیا جاندہ کاندے وچ یوسف نو نہ سٹیا جے اس بادشاہ بن جانا, انہوں سارے انہوں پیچھا کر کے انہوں آکھنے یہ ساں ڈھانا سارے بھی ڈے پڑنا سی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علوم دیے. لیکن میری طرف توجہ رکھیے گا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شان پاک کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یوسف علیہ السلام کو. جب وہاں پہ قید سالی کا تھا, 7 سال کے لیے گندم کو آپ نے سیو کرنا تھا. اللہ نے وہ طریقہ یوسف علیہ السلام کو سکھایا. اے نہیں فرمایا تو سیو کر دے اللہ تے چھڑ دے, بس تو دعا جے کر چھڑی میں ہیں نا. فرمایا نا ایو جا کام میں پسند نہیں, میرا دل کردہ ہلو. میرے وسیلیاں تے نہیں, وسیلہ اختیار کرو لیکن ساتھ صرف دعا نہ کرو, وسیلہ بھی کچھ وسائل بھی. کیا کہا فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ, فرمایا ان دانیاں خوشیاں ویچی رہن دینا, وچوں کڈنا نہیں. اے 7 سال محفوظ رہ جانے. کیسا طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو. ماسٹر جی سمجھو کیوں اللہ تعالیٰ وسیل, اللہ تعالیٰ چاہتے تو شان ہے اس کی, اسے ویسے ہی محفوظ کر دیتے طریقہ. لیکن انہیں بتایا, وحی کے ذریعے بتایا کیسے اسے رکھنا ہے. کتنا بڑا, اب تو وہ نیٹ کے اوپر انہوں نے بتایا وہ کتنا بڑا گودام تھا جس کے اندر وہ آپ نے گندم کو سیو کیا ہوا تھا سمیت خوش ہوں کے. سمجھ آئی گل دی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے صحابہ کہف کو جو کہا وہاں جاؤ تسی چلو اتھے جا کے پناہ لو. اللہ تعالیٰ وسیلے پسند کردہ ہے, وسائل نو پسند کردہ ہے.
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ فَضْرِبْ مار. او یا اللہ بندہ تیرا کرام موجزہ تو اپنے نبی دا تکانا ویسے ہی پھاڑ دے. او فرمایا پھاڑاں گے بعد چو ڈنڈا پڑے تو تے مار. او کچھ تو تے کر سجنا. اے دا مطلب ہے ہلاؤ خوشیاں میں رکھو کو ڈنڈا مارو دعاواں دے نال کچھ کرو اگلی گل اللہ تے چھڈو. صرف اس گل تے رہنا دعا کر دیتی حضور نے دعا کر دیتی حضور نے دعا کر دیتی کام نہیں ہویا اس گل تے رہنا نہیں. اللہ تعالیٰ وسائل کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم ہے نہیں. گل سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ہائے. اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کاف غار میں گئے کیوں تھے؟ کیا ضرورت تھی؟ اعلان کرتے سر عام اعلان کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. یہ آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. لیکن یہ سنت وہی سنت ہے جو غار حرا میں حضور سرور کونین جب جایا کرتے تھے وہاں پہ وہی سے پہلے اترنے سے پہلے وہاں 40 دن رکا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ کہیں جا کے چھپ کے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ دنیا سے کٹ جانا یہ بھی اولیاء کا طریقہ اور سنت قرآن میں موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور سرور کونین کانا یجاور فی کل سنت بحرا فاراہ ولا یراہ. آپ فرماتے ہیں ہر سال حضور کو حرا میں کچھ دن کے لیے جایا کرتے عبادت کے لیے. حضور سرور کونین کو اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا تھا تو وہ صرف علی دیکھ رہا ہوتا تھا. بھئی اسلام سے پہلے علی کو کیسے پتہ چلا کہ عبادت کے لیے جاتے ہیں؟ یہ ان تو سی سوچا جی میرا کام نہیں. انجے فتوی لوان دی میں نے کیڑی ضرورت ہے. لن ندعو من دونہ الا اللہ قد قلنا اذن شططا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں جب حکم دیا جب وہ نکلے انہیں کوئی پتہ نہیں تھا اس بات کا علم ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ 309 سال سوتے رہیں گے. کتنے سال؟ 300. ہاں انہیں کیا فابو الی القاف ینشر لکم ربکم من رحمتی ویحیی لکم من امرکم مرفقا. اللہ فرماتے ہیں تسی غار چو پناہ لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دوڑے تے نشر فرمائے اور دوڑے کم دے وچ نروی فرمائے. اب اللہ تعالیٰ حسین کا سر قلم ہو جانا یہ بھی اللہ کی نرمی ہے. آپ کو شرط ہی نہیں کہ نرمی انج ہوئے دوڑے تھلے کار ہوئے دوڑے موہ سونے دا نوالا ہوئے مولانا صاحب تقریر کرن 4 روپیے لبن ہون تو انہوں دنیا مندی ہوئے ہاتھ چم دیا ہون. یہ نرمی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش و بلا کا آ جانا خدا کی بارگاہ میں جو نرمی ہے وہ یہ بھی نرمی ہے. دیکھیں نا 309 حالانکہ وہ وہاں سے بھاگے ان کے گھر والے پیچھے تھے سارا کچھ پیچھے تھا سمجھیں. وہ چرواہ ساتھ تھا وہ چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا کتا بھی ساتھ ہو لیا. اب وہ غار میں پہنچ گئے. جو آیت میں نے پڑھی وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے وَتَرَ الشَّمْسَ آپ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے آپ؟ 1 منٹ جو صرف قرآن مجید لے آئے. علامہ صاحب 1 منٹ. آپ کیا حضور کو فرمایا آپ کب دیکھیں گے؟ یہ تو نہیں فرمایا. فرمایا جدن تیرا دل کرے اگلا منظر بھی ویکھ لے پچھلا بھی ویکھ لے تیری مرضی. میں نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے. حضور ابھی باپ کی پشت میں ہیں تو صحابے وہ جو فیل والا واقعہ ہوا تو اللہ کیا فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے حبیب آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر نشر کر دیا. تو جڑا ماں دے پیٹ چ ہوے یا باپ دی پشت وچ ہوے باپ دی پشت وچوں ہاتھی والے دا واقعہ ویکھ سکدا ہے تے ایتھے بیٹھا بھی کسے نے ویکھ سکدا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کی جب مرضی دیکھیں گے. کائنات تو ہو چکی کانو کن پہ مستقبل حال اور ماضی سب کے سامنے ایام ہے. وہ جو ایام والے ہیں جیسے کہ حضرت علی کے اسی خطبے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور غار حرا میں جاتے
تو میں حضور کی، میں نے یہ پہلے واقعہ بیان بھی کیا تھا، خوشبو کو سونگا کرتا تھا اور وہ نبوت کی آواز کو سنا کرتا تھا، وہی کی آواز کو سنتا تھا، نبوت کی خوشبو۔ تو حضور فرماتے ہیں جب میں آیا میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے ایک چیخ بھی سنی ہے، تو حضور نے فرمایا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے۔ ہوں نبی کتنا سنتا ہے، انہوں دے اپنے زاویے نہ لڑائیے بھائی، اتنا سنتا ہے، اتنی عادت ہے، اتنا پیچھے کا، مرضی ہے حضور کی اور مرضی ہے اللہ کی۔ ہاں سناتا اور دکھاتا اللہ ہی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ مَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولٌ، وہ جن کے کانوں کو ہم نے سننے سے معزول کر دیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ جو جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے کو نہیں، جن کے کان ہیں سنتے کو نہیں، کان ہوندے سن دے نہیں تے جے کان ہون نہیں سن دے پے، بکواس بکو سن سکتے ہیں، اکھاں نہیں ویکھ سکتے تے کچھ او بھی دے جنہاں دی اکھاں ہیں تے او ویکھ سکتے ہیں جڑا کوئی دوجا نہیں ویکھ سکتا۔ یہ میں نے اس پہ ایک بیان کیا ہے پورا، اب اس کی طرف جانا نہیں، صرف آپ کو اس طرف لانا ہے۔ فرمایا کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے کیا، تو یہاں فرماتے ہیں کیا، اچھا اس سے آگے ویسے میں نے آیت یاد آگئی ہے تو میں نے تھوڑا جا خدشہ سی، الذی یراک حین تقوم، اگے آیت کی ذوالفقار صاحب فی الساجدین، الذی یراک حین تقوم، میں نے آگئی آیت یاد آگئی، ایتھے بیٹھے آیت یاد آئی، میرے ذہن چکو نہیں، الذی یراک حین تقوم، میرے حبیب تو ویکھدا نہیں سیں، اور جنہ دی پشت تو سیں وہ سارے دے سارے قیام بھی کر دے سن، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، سارے کے سارے ساجدین تھے، جنہ پشتا تے جنہ ریمہ دے بچو تو میرے حبیب آیا انہیں چو ایک بھی کافر نہیں سی۔ الذی یراک حین تقوم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا جدن تیرا دل کرے ویکھ لی نا، جس ٹائم تیرا دل کرے ویکھ لی، پر تینوں دستے پہ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، میرے بھی ہوتا کیا تھا جب سورج چڑھتا تھا، وہ ایک غار تھی، اس کا رخ یا تو ایسے تھا یا ایسے بھی بہرحال چڑھتا تھا تو ایک طرف چڑھتا تھا، کیونکہ چڑھتے بھی اس کی روشنی اندر پڑتی تھی، جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک طرف غروب ہوتا تھا، وَتَقْرِدُهُمْ، ایک طرف کٹ جانا، اسے کہتے ہیں تقریدو، کٹ جانا۔ ماسٹر جی 309 سال اللہ فرماندہ ہے لا تبدیل لخالق اللہ ذالک تقدیر العزیز، میری تقدیر بھی نہیں بدل دی، میری خلقت بھی نہیں تبدیل دی، یا اللہ 309 سال پھر ہویا کی، یہ ہویا کی یہ 309 سال ہے، یہ دا مطلب ہے کئی لوگ آدھے نا وہ کہتے ہیں یہ ہم پہ کیوں نہیں کھلتا جی، برہان الدین مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہوئے ہیں تو ان کی میرے پاس کتاب ہے، وہ نئی کتاب میں حوالہ دے رہا تو وہ فرماتے ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہاں تے چیزاں کھل گئیں ساڈے تے کیوں نہیں کھل دیاں، آپ نے فرمایا اللہ دے نال کوئی مقابلہ تے نہیں کر سکتا، یہ گل تے موسیٰ بھی کیتی تھی، یہ اللہ نے پتہ ہے میں کتھے کی کھولنا ہے، کون کنے جو گئے، کنوں میں دیدار کرانا ہے تے کنوں نہیں کرانا ہے، یہ اللہ نے پتہ ہے، باتوں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کی خیال ہے 309 سال یا اللہ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، یہ ایک طرف چڑھتا ہے ایک طرف غروب ہوتا ہے ایک طرف چڑھتا ہے، 309 سال یا اللہ کن کے لیے، کن کے لیے، وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں 7 وہ ہیں، جاتے نیند آ گئی 7 وہ ہیں، اور اب یہاں پہ بھی اللہ نے وسیلہ مقرر کیا نا، دیکھیں سورج کو اللہ تعالیٰ چاہتے لٹا دیتے، سیو کر دیتے، محفوظ کر دیتے، کیا ضرورت تھی سورج کو ایک بتانا، سورج چڑھے پھر اترے، ادھر ہو کے چڑھ ادھر ہو کے لے، کیا ضرورت تھی، میں قرآن سنا رہا ہوں کیا نہیں سنا رہا، وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، طلوع ہوتا تھا، اور طلوع ہوتا ہے پورا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور بھی آیت ہے جسے میں نے بھی بیان نہیں کرنا تھا، ایک ہوتا ہے بازغہ، ایک ہوتا ہے طلت، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو نمودار دیکھا فرمایا اے جڑا چڑھدا پیا اے جڑا بازغہ کہتے ہیں جو نمودار ہو، طلوع کہتے ہیں جڑا چنگا روشن ہو جائے،
فرمایا سی انہاں دے اوتے انہاں دی کرن نہیں سا پاؤن دیندے، ایک طرف سے چڑھتا ایک طرف سے غروب ہوتا، 309 سال کا عرصہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ تو غار میں گئے، اللہ نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ تسی جانے ہاں سہیں جانا ہے، اور اساں 309 سال دونوں اتھوں نکلن دینا ہی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے ولیاں دی گل کسی ہوری کول ہوندی ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ سورج ایک طرف سے چڑھتا ایک طرف غروب ہو جاتا ایک طرف سے چڑھتا؟ فرمایا اس لیے کہ جس کے باطن میں اصلی نور کی تجلی ہے، سورج وہاں اپنی شعاع ڈال کیسے سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے اسرار الہیہ موجود ہیں، یہ آفتاب سورج جو مخلوق کو روشنی دیتا ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے قلوب کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، اور یہ مخلوق کو روشنی اور وہ کائنات کو انوار دیتے ہیں۔ یہ نور صورت ہے، وہ نور شریرت ہے، یہ آفتاب جہان کو روشن کرتا ہے، اور وہ انوار دل کو روشن کرتے ہیں۔ یہ روشن کرنے والا ہے عالم کو تاکہ مخلوق دیکھ سکے، یہ روشن کرنے والے ہیں باطن کو تاکہ بندہ خدا کو دیکھ سکے۔ ٹائم تھوڑا گل کر دے چلیے اس واسطے کہ بڑا تھوڑا ٹائم ہے، پھر مسئلہ خراب ہو جانا۔ قوال بھی ساڑھے جلدی آ گئے، مسیتاں جی میں مولویاں دا دل ہوندہ ہے ایک دن پڑھو رمضان ہو جائے تو ایک دن پڑھو عید ہو جائے، سارے دے ہی دل ہوندہ ہے۔ وہ میراسی سے اس روزے رکھے، وہ شامی ان پتہ لگا بھئی کوئی میراسی بھی ہوگا اللہ دا بندہ ہوندہ ہے، یار میں یہ دا مقصد نہیں، یا اللہ سے چیتو قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ مزاح ہے، بہرحال چلو اچھا تے نہیں لگدا تے۔ وہ افطاری دے ٹائم کسی کے دعا قبول نہیں ہو سکے، یا اللہ کل عید ہو جائے نا، تے سارے اتھے آدھے ہم دین اندر دے میں نہیں آدھا، میں نام نتیاں تے چانے نکل آئے انجے دل کر رہا کل روزہ ہو جائے نا، اچھی بات ہے۔ ایک دا بھی دل نہیں ہوندہ کل روزہ ہوئے، جھوٹ بول رہے ہم دل، اللہ ماشاءاللہ کوئی مومن بندہ جدہ دل ہوندہ ہے جیڑا کو منظور جا گھروں کٹ دیا اس دی روزے نالی کر رہے بہ جا منظور بہ جا، بندیاں تے نانا 10 منظور اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ساڑھے نانا جی سڑنا، ساڑھے نانکے پینڈنا تو اعلان ہوندہ سی، میرے ایک ماما جی سن منظور تے ایک دا نا سی مقبول، تو مسجد چو دونوں پتہ ہے بھئی وہ خدمت کرتے سن، لوگ اعلان ہوندے سن، ہون تے اللہ کیتا ہے موقع گین بڑے عجیب جا لگ دے سن، تو وہ اعلان کرن تے آکھن اے 5 روپیے دیتے نے اللہ تعالیٰ نے، تے اللہ تعالیٰ اے منظور تے مقبول فرمائے۔ اس سے پینڈ دی ایک شادی جی عورت سے آگئی، اس آکھے ابا جی، نانا جی نہ دے سن ابا جی ہر ٹائم اپنے بچیاں دا اپنے پتر تے اپنے داماد دی نہ لیندے ہو، کدی میرے پتر دا بھی لے لیا کرو۔ وہ سمجھا منظور تے مقبول کوئی اور ہے، تو تم منظور تھلے ہی بیٹھا رہے، منظور اور بھی بڑھیں۔ یہ سورج اچھا اے پیچھے بنی اسرائیل دی قوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو 500 سال دے بعد نے، یہ بھی نہیں جو آج کل چلا ہوا ہے کام کہ حضور کے پاس بیٹھنے والے حضور کے پاس، اور جس کے سامنے آفتاب مصطفیٰ روشن ہو اسے کس کرامت کی ضرورت ہے؟ حضور دے چہرے واسطے تے درویش مردے نے، دوڑ دے نے، مجاہدے کر دیں، تزکیے کر دیں، تو جنہاں سامنے ہی حضور نظر ہوندے پن انہاں کیڑی لوڑ ہے کرامت دی؟ حضور نو تکن تو وڈی تے کوئی کرامت ہے ہی نہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اس وقت نہیں ضرورت تھی، جس ٹائم آ کے ضرورت تھی، پھر لوگاں نے مجاہدے کیتے، اڈیاں رگڑیاں کہ سجن میل ہی جائے۔ ٹھیک ہے حال ہے۔ اب جی قرآن مجید کہتا ہے، میری طرف توجہ رکھیں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ دیکھو جی قرآن کہتا ہے، حضور نے خود فرمایا میرے بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، دیکھو کوئی الہ نہیں، الا اللہ نہ پڑھ، اللہ ماشاءاللہ تو بعد ہی تے ساری استطاعت ہے۔ فرمایا اللہ تے پہلے قانون تروڑ دے، مستثناء تُسی جان دے ہو استثناء مستثناء دھوڑے وچ ہن میں نے نہیں پتا،
اللہ پہلے قانون ختم کر چھڑدا ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، اس نے پہلے اللہ نے پہلے قانون کو ختم کر کے بتایا اللہ ہے۔ حضرت علی حضور کی گود میں ہے، سورج غروب ہو گیا، او جے سجنا صحابے کاف والےاں واسطے 300 نال ادھر دا ادھر ہو سکدا ہے تے علی واسطے تے حضور دے واسطے بھی تھوڑی دیر ادھر ادھر ہو ہی سکدا ہے۔ وہ 1 منٹ دی گل سی، 309 سال فرق نہیں پیا تے 1 منٹ تے کڑی قیامت آمدی سی۔ اگر تو او کرامت مندے ہو تے اے دے اوتے کدا اعتراض ہے؟ حضور نے کیا کیا؟ علی کی نماز قضا ہوئی، سجنا واسطے کدی کدی قضا ہو جائے تے خیر ہے، اونج آج سانتے اللہ اونجی سانتے اونجی خیر ہے، نہ نہ پڑھی تے نہ قضا کی تھی، نہ نیتی تے نہ قضا کی تھی، وہ ایک الگ بات کہہ رہا۔ علی کو حضور نے فرمایا ہاں کی گل ہے قضا دینی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، خاموش ہو گیا۔ حضور نے اشارہ کیتا یا دعا کیتی، سورج واپس، یہ 309 سال سورج ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے تو حضور کی ایک انگلی اٹھی، غروب ہوا سورج واپس پلٹ کے علی کو نماز کا نفع دے گا۔ وہ جڑا کسے نے نفع دے سکتا ہے وہ اپنے آپ بھی نفع دے سکتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کو جو تکلیفیں آنی ہیں وہ بھی آنی ہیں، جو اللہ نے عظمتیں دی ہوئی ہیں وہ بھی دی ہوئی ہیں۔ انج میں کلہ ملک نفسی تے دونوں اور بھی بڑا کوئی دس سکتا سا، لیکن اس ضمنن وچ گل آ گئی تو میں نال کردہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ سورج 309 سال، کتنے سال؟ کتنے؟ بھئی یہ 309 سال تو کیا؟ حاطف غیب سے باطن سے آواز آتی ہے کہ یہ سورج جو پلٹ رہا تھا یہ ہم نے کچھ بتایا تھا، یا اللہ کیا بتایا تھا؟ فرمایا ہم نے بتایا تھا کہ یہ آسمان کا سورج جو سارے جگ کو چمکاتا ہے، 10 دن نہیں نہ نکلیا پئی مصیبت ہے، کوئی یاد ہے دعا کرو سورج نکلا بے میں مر گیا جے، کوئی یاد ہے نہیں نکلیا۔ ماسٹر جی مسئلہ ہے یورپ کے اندر میں نے دیکھا کئی لوگ آتے ہیں وہ سورج کی شعائیں لینے کے لیے پاکستان میں اپنے وطن میں آتے ہیں۔ جی سورج بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے فصلیں پکتی ہیں، اس کے ذریعے فوائد ہیں، قرآن مجید میں سارا کچھ ہے، لیکن اس کے فوائد بیان کریں تو کام لمبا ہو جائے گا۔ ماسٹر جی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو سورج ساری کائنات کو نفع دیتا ہے، ہمارے ولی وہ ہیں کہ یہ سورج ان کے گردہ گرد طواف کرتا ہے۔ ہاں یہ 309 سال سورج ولیوں کا طواف کر رہا تھا، صرف ولی نہیں ایک کتے کا بھی طواف کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو پتا ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے گرد معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کائنات ہے اس کا مرکز ولی ہوتا ہے، انسان کامل ہوتا ہے، کائنات ساری اس کے گرد رقص کرتی ہے۔ Allah ho, 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 Allah ho. گرد مستان گرد گر کم میں رشد بوئے رشد، مولانا روم فرماتے ہیں گرد مستان گرد گر کم میں رشد بوئے رشد۔ 2 شعر ہے، ایک تو مولانا روم کا شعر ہے، پہلے اسے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ان مستوں کے ارد گرد رہا کر، ان کا طواف کیا کر، گر کم میں رشد، اگر تجھے شراب یہ شراب طہور تھوڑی پہنچے نہ ملے، ولیوں کے پاس جانے سے شراب طہور نہ ملے کوئی کم نہیں، شراب دی بوت آ جائے گی۔ وہ انہاں کول جا کے اللہ اللہ کیتی ہیں، اللہ دا نا تے سن لیں گا نا، اللہ نہ ویکھیا سی قوت نہ سی موسیٰ دی طرح، اللہ دا آئے ہائے۔ آپ فرماتے ہیں گرد مستان گرد گر کم میں رشد بوئے رشد،
خود مزا کے میچ داند آنکھ مردے آکلست. آپ فرماتے ہیں اس ذوق کو وہ کیسے جان سکتا ہے جدی عقل ہی ہلے سر نہیں چھڑ دی پئی. جس کی عقل ہی سر نہیں چھوڑتی اسے کیسے پتا ہو کہ اولیاء ہوتے کیا ہیں. وہ دیکھے کہ ایک سورج بھی طواف کر رہا ہے, ایک سورج بھی صبح اٹھتا ہے پھر اسے پتا ہے. دیکھو وہ اپنی گال نہیں 309 سال بولیا جدن جنہیں تک اللہ تعالیٰ نے گڈی دا سٹاپ نہیں لایا. 309 سال ان چڑھ دیاں بھی پتا ہے با میں ولیاں دا ادب کر کے ایک پاسے چڑھنا ہے یا ولیاں دا طواف کر دیاں چڑھنا ہے تے اتر دیاں بھی انہوں پتا ہے ولیاں دا طواف. حالانکہ جو صحابہ کاف تھے وہ درمیان میں تھے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, اللہ کہتا ہے وہ تو درمیان میں تھے غار کے اندر. سمجھیں. اور دوسرا جو شعر ہے گرد مستاں گرد گر کم میں رسد بو یہ رسد. مستوں کے گرد گھوما کر کی پتہ تین تھوڑی جی میں لب جائے. اچھا میں نہ لبی تو میں کی خوشبو ہی مل جائے گی. اچھا جب میرا ناک بند ہوا ہے میرے نصیب ہی بیڑے ہوئے, کیونکہ کئی دفعہ ناک بھی تو بند ہوتا ہے. نازل دا ناک بند ہوندہ ہے, اکھاں بند ہوندی ہیں, کان بند ہوندہ ہے, جی میں دل دا بندہ آنا ہوندہ منظور ہے. پھر کی ہوئے پھر کیا ہوگا. فرمایا کہ بو یہ ہم نہ باشد, اگر تینوں خوشبو بھی نہ آئی کوئی گل نہیں. رویت ایشان بسست اینا دا دیداری کافی ہے. ہائے 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 ہائے. خیارکم اللذین, حضور نے فرمایا تمہیں بتاؤں اللہ والا کون ہے یا رسول اللہ کون. فرمایا خیارکم اللذین اذا رأوا ذکر اللہ. وڈے وڈے مسئلے اللہ والا نہیں, وڈیاں وڈیاں تفسیراں کرنا اللہ نہیں, ممبر تے پھدکنا اللہ نہیں, اپنی میں تکانا اللہ نہیں, میں جو دسیا کسی نے یہ نہیں. فرمایا اوے جنوں تکو خدا یاد آ جائے. کیسا تعلق ہے. اچھا اللہ فرماتا ہے کتا بیچ میں ہے, وہ صرف ان کے گرد نہیں گھوم رہا, وہ طواف کر رہا ہے جو غار کے اندر موجود ہیں. غار کے اندر وہ چرواہ بھی ہے, صحابہ کاف بھی ہیں, اور وہ ایک کتا بھی ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی آیت ہے. یا اللہ کون سی سورج اللہ کی آیت ہے. فرمایا جن کے لیے یہ چڑھ رہا ہے غروب رہا ہے وہ, اس میں صحابہ کاف بھی اللہ کی آیت ہیں. صحابہ کاف دے نال کتا لگ گیا بھی اللہ دی آیت ہے. میں وچوں گلاں نہیں کردا چونکہ آیت اللہ تے میں اگے بڑی گل کیتی سی جے کسی نے یاد ہوگے ہیں. ذالک, اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ ذالک, اور اب میری طرف غور کیجئے گا. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کو ہم محتد بنائیں ہدایت دیں وہ ہدایت یافتہ ہو, جسے ہم گمراہ کر دیں اس لیے کوئی ولی مرشد نہیں. یہ ولی مرشد ہی ہے جدی پیڑ پئی ہے جی زمانے نے. اگو ولی مرشد بھی تے ساڑھے جائیں نا. مرشد ہوتا ہے رستہ دکھانے والا, ولی دوست. فرمایا کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے, جسے ہم گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی ولی مرشد ہے ہی نہیں. دوسری بات کہ توجہ میری طرف ہے, مکا دئیے کہ پورا کر دئیے کام. پورا کر کے آج میں چھڑاں گا نہیں دونوں. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں. فرمایا ہدایت یافتہ کون ہے. یہ پیچھے واقعہ بیان کہ اللہ والوں کا. فرمایا ہدایت یافتہ وہی ہے جو اولیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تے جڑا ولیاں نال نہیں وہ کیڑی ہدایت یافتہ لے کے پھردا پیا ہے. سمجھیں ماسٹر جی, وہ کون سی ہدایت. کوئی ہدایت نہیں. سمجھیں. اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اس سے آگے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. پیچھے سورہ اسراء کے اندر 97 آیت ہے. جسے ہم ہدایت دیں وہ ہدایت ہے, جسے ہم گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی ہمارے سوا ولی نہیں, کوئی مددگار اس کا ہے ہی نہیں. وَنَاشُرُهُمْ, جسے ہم گمراہ کریں وہ کیسے آئے گا. وَنَاشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اندھا گونگا ڈورا اٹھے.
حاضرین محترم آگے دیکھیں، میری بات آگے سماعت کریں. آگے اللہ کے لیے میں فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ، بڑی قرآن ہے مجھے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. میرے بھی اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا، آپ دیکھیں گے تو آپ گمان کریں گے کہ وہ بیدار ہیں. وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کی آنکھیں کھلی تھیں. یہ دوسرا کام تھا اللہ تعالیٰ کا وسیلہ. پہلے تو سورج کو ایک طرف اوپر چڑھایا تاکہ روشنی کم پڑے. اب دوسرا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ، ان کی آنکھیں کھلی تھی. آنکھیں کھلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کئی اشرات اور کئی حیوانات ایسے ہیں کہ آپ کی آنکھ کھلی ہو آپ کے قریب نہیں آتے. انسان نما نہ ہوئے وہ تیارا حال چاہیے آ جاندہ، باہمیں سوتے ہو باہمیں جاگ دے ہو. کیوں ماسٹر جی؟ فرمایا آپ دیکھیں، میری طرف توجہ رکھیے گا، بات آپ کو بڑی. فرمایا آپ دیکھیں گے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ ظاہراً درویش تمہیں بیدار نظر آئیں گے. صوفیاء نے فرمایا حالانکہ وہ اس مخلوق سے ہاتھ اٹھا کے سوئے ہوئے ہیں اللہ کی محبتوں میں. بھائی سونا کیا ہوتا ہے؟ آپ جب سو جاتے ہیں ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا نیند موت کی بہن ہے. موت قبل ان تموت، یہی ہے نا، بندہ جب سو جائے ظاہراً وہ بیدار نظر آئے لیکن ہر چیز سے یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں یہ بیدار آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ ہماری محبت میں ہر چیز کو چھوڑ چکے ہیں، سو چکے ہیں، قطع تعلق کر چکے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کا جاگنا بھی اور ہے، سونا بھی اور ہے. نہیں میری گل سمجھ آئی؟ یار اینک تے تسی میں دستے ہی نہیں، با اینک بھی میرے کوڑ پہ ہی ہے، بھول جانا. ایک دفعہ درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ. آپ کیا آئے ہائے ہائے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ وہ لوگ ہیں جو تسلیم و رضا کا تاج سر پہ سجائے، ایاک نعبدو کا کمر بند باندھے، ایاک نستعین کے تاج کے ساتھ مزین ہے. آپ ہی نے دیکھیں بیدار ہونا اور ہے، کئی اور بھی بیدار ہوتے ہیں. سلطان العارفین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شعر سنا دوں. آپ فرماتے ہیں ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن، ہک جاگ دیوی ستے فرماتے ہیں ایک جاگتے ہیں، ایک نن جاگنا ہوندے ہی کوئی تو ایک جاگ دے بھی سوتے پہ. سمجھے؟ ایک جاگ دے نے ایک نن جاگنا ہوندے ہی کوئی نہیں. سمجھے؟ آپ فرماتے ہیں ایک ستیاں جاواسل ہوئے، ایک جاگ دیاں ایک ستیاں خدا مل دے پین حضور نو ملاقاتاں ہو رہی ہیں تو ایک جاگ دیاں بھی اننے دے اننے بیچارے لگے ہیں تسب تے تسب تسب تے تسب تسب تے تسب تسب تے تسب. کی ہویا جے گو جاگے جو لیندہ سا اپٹھے
فرمانے الو جاگ دے تے کی ہو گیا ایڈا کیڑا کمال ہے پٹے سا لیندا ہے الو آپ نے صوفیاء نے فرمایا انہاں دسیا جنہاں دا مرشد ہی کو نہیں قسم ہی کو نہیں اسی بھی بے مرشد نہیں مرشد کدا قدم ہوندا ہے تے الگ الگ مسئلہ ہے نا نصیب اپنے اپنے نے ہاں آپ ہمیں کیڑیاں کھمبیاں مادے رویے نصیب نے الو آپ فرمانے الو کی طرح ساری رات کیوں اس لئی کہ جنوں کسے دسی کچھ نہیں اس پڑھنا کی ہے پیا نفی اس بات کئی کر دینے سمجھو کچھ نہیں ہوتا ہائے ہائے میں قربان تنا تو باہو جنا خو پریم دے جتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ فرمایا آپ انہیں بیدار سمجھ یہ بیدار ہیں آپ انہیں بیدار سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ سوئے ہوئے ہیں وہ کون سا حال ہے یہاں پہ میں ایک بات کہتا جاؤں حضرت علی سے ایک سوال ہوا تھا انشاءاللہ اس میں اس سوال کو میں نے تلاش کر لیا چونکہ میں اس کو کہیں سے تلاش کر رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے تو اس میں آپ نے ایک جواب دیا تھا جو ہماری سواد الواجہ فی الدارین کے اندر ہے آپ نے فرمایا تھا پیچھے لمبی بات ہے آپ نے فرمایا کچھ اور بڑھائیں تو آپ نے اس پہ ایک بات کہی تھی آپ نے فرمایا محو الموہوم و سہو المعلوم دوسری جگہ پہ یوں بھی ہے محو الموہوم مع سہو المعلوم اس پہ تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں آپ نے فرمایا جو موہوم ہے اس کو مٹا دینا موہوم کیا ہے یہ ساری کائنات وہم ہے آپ کا پیسہ بینک بیلنس بچے بیوی یہ ساری کیا ہے ماسٹر جی وہم ہے اسے مٹا دینا اور معلوم کیا ہے معلوم کیا ہے معلوم کسے کہتے ہیں معلوم اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات میں جاری و ساری ہے اس میں ہوشیار ہو جانا یہ محو المعلوم صاحب یہ صوفیاء ہوتے ہیں کہ جو یہ خیالات ہوتے ہیں ان سے دور ہوتے ہیں جو حقیقت ہوتے ہیں اس سے آشنا اس میں سوئے ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت علی کی ذات فرماتے ہیں بس میں آپ کو ختم کرنے لگا ہوں انشاءاللہ میں اس سے آگے نہیں چلتا چونکہ بڑا لمبا کام ہو جائے گا صاحب کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں آنا اور محو کا مطلب ہوتا ہے مطلب فنا ہو کسی چیز میں قائم رہنا جب سالک اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کے دو رخ ہوتے ہیں ایک مخلوق کی طرف ایک خالق کی طرف اب یہ دونوں رخ اس کے چل رہے ہوتے ہیں دنیا کا بھی وہم ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو جب والد گرامی نے ذبح کیا تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف سی اور آپ جانتے تھے کہ میرا باپ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے ارادے اور سبب سے کرتا ہے اس میں موہوم دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم خود ہیں میں ہوں میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کروں گا وہ وہم ہے سارا کون کیا کر رہا ہے میں دین نہیں آتا وہ کہیں سن دینا جی نبی تے ولی پیشاب نہیں ڈک سکتے پیشاب ڈکن دی لوڑ کیڑی پیشاب کڈن واسطے ہی ڈکن واسطے کتوں ہے اتوں کھانا ہے تھلیوں کڈنا ہے یہی کام ہے اور کی یہ کوئی کرامت ہے بھئی پیشاب ڈک لو تے کرامت ہو جاندی یہ تے سادو بھی کر دے پہ نیٹو تے ویکھ لو ایک ایک مہینہ ہو دبے رہندے منہ انہاں دے بوتھے باہر نکلے رہندے نہ کچھ کھاندے نہ پیندے نہ پیشاب کر دے جے ہی تسی کرامت سمجھ دے ہوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا باپ جو کر رہا ہے یہ فاعل حقیقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ماسٹر جی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ جانتے تھے کل شین خالق من اللہ جب درویش اس مقام پہ پہنچتا ہے تو ساری کائنات سے اس کا رخ کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ محو الموہوم و سہو المعلوم ہے اور یہی وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ عشق نار یحرق ما سوى المحبوب عشق کی آگ ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے سوا سب چیزوں کو جلا دیتی ہے اور حضرت علی اس کے متعلق فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حب اللہ نار لا یمر علی شیء الا احترق اللہ کی محبت ایک ایسی آگ ہے جو جس چیز سے بھی گزرتی ہے اسے جلا دیتی ہے اور جب کوئی چیز بھی جل جائے تو اس میں کچھ باقی نہیں رہتا
میری گل جی سمجھ آئی کو نہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ درویش کا اپنا فعل ہوتا ہی نہیں، وہ تمہیں بیدار نظر آئے گا، وہ سویا ہوگا. جیسے کہ اولیاء اللہ دہقہم عبادہ، ابو ذر غفاری سے یہ مروی ہے، یہ برہان الدین مولانا روم کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب میں یہ میں نے حدیث سے 2 جملے نکالے. اولیاء اللہ دہقہم عبادہ، اولیاء جو ہیں اللہ کے ولی جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کا مسکرانا بھی عبادت ہے. وَمِزَاحُهُمْ تسبیح، ان کا مزاح بھی تسبیح، چبڑا نہ ہون، درویش مارنی کو نہیں ہوندی. وَنَوْمُهُمْ صدقہ، ان کا سونا بھی صدقہ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو نظر آئے گا جیسے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ میرے حبیب وہ سوئے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ اولیاء اللہ ان کے جسم دوسروں سے جدا ہوتے ہیں، ان کا سونا جدا، ان کا اٹھنا جدا، ان کا بولنا جدا. حضرت امام جعفر صاحب فرماتے ہیں العارف شخص مع الخلق وقلبہ مع اللہ. آپ فرماتے ہیں عارف وہ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا قلب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم رقود وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رقود. ایک بزرگ فرماتے ہیں، عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، ایک بندے نے اپنے مرشدوں سے پوچھا حضور اصحاب کہف نے کون سا اتنا بڑا کام کیا تھا، جا کے سو ہی گئے تھے نا، ان کی اتنی تعریف ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ جو واقعہ بیان کرتا ہے کسی وجہ سے بیان کرتا ہے، ہمیں نہیں بیان کیا. اس پوری صورت کو پڑھنے والی ہے، سمجھ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. مجھے بھی نہیں آتی، میں بھی لگا رہتا ہوں، اور سر دے ہی رکھنا ماسٹر جی کسی نہ کسی پاس ہو، پھر کوئی نہ کوئی لطف ہو ہی جاتا ہے. کیا درود پاک پڑھیں ایک دفعہ میرے ذہن میں. ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اگلی بات وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور وہ بیدار تھے، آپ دیکھیں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اور کیا؟ ایک تو ان کی آنکھیں کھلی رکھیں، ایک کاف ان کی پناہ گاہ بنائی. اگلی فرمایا اگلا اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کیا کیا؟ فرمایا ہم ان کی ذات الیمین دائیں بائیں انہیں پلٹتے تھے. ہم وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم انہیں. آتے فرشتے تھے لیکن اللہ نے اس فعل کو اپنی طرف کیا. اللہ کی شان ہے نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کا فعل وہ اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں فاعل حقیقی اللہ ہے، اور اللہ ان کے فعلوں کو اپنا کہتا ہے. کیسے کہتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ، میرے بھی جڑیاں کنکریاں تو انہیں دے بوتھے تے ماریاں، تو ماریاں ہی نہیں اسا ماریاں. حضور نو کڈ ہی دیتا وچوں، حضور نو پتا سی میں ماریاں، اور اللہ نو پتا سی کہ میرا محبوب جاندہ ہے کہ جو کردہ پیا او فائل نہیں، فائل میں خود دا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. میری طرف دیکھیں بچے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ان کی ہم علماء نے لکھا سال میں 2 دفعہ، سال میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ ہم ان کی کروٹیں. کیوں؟ ان کا خون جب بندہ کروٹ بدلتا ہے خون گردش کرتا رہتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ حالانکہ ضرورت کوئی نہیں تھی. ان کے کپڑے اگر 309 سال تک سلامت، اگر وہ اٹھتے کپڑے خراب ہو چکے ہوتے، 309 سال کے بعد پھٹ چکے ہوتے، تو انہیں پتہ لگتا ہم بڑا سوئے ہیں. وہ اٹھے انہیں سمجھا سی رات ہی سوتے ہیں، دن ہی سوتے ہیں. تو جڑا کپڑے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے لو حرکت کرو تو برکت ہوگی. انجے وظیفہ کر کے بیٹھے نہ بے جو بتائیں کدھر اس میں خوشبو آ جائے گی، ترامت ہو جائے گی. کچھ کرو. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اور مولانا روم فرماتے ہیں یہ ذات الیمین اور ذات الشمال کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا اپنے مرشدوں سے کہ حضور انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا، پھر یہ اتنا. انہوں نے فرمایا اذ قامو، جب وہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جس ٹائم بندہ اپنے نفس چو نکل پوندا ہے سارا کچھ کر چھڑدا ہے، جننے تک نفس چو نہیں نکلدا کچھ بھی نہیں ہوندا.
وہ اپنے نفس سے کھڑے ہو گئے تھے، انہیں اپنے نفس کو پسے پش ڈال دیا تھا. مولانا روم فرماتے ہیں اولیاء صحاب کا فن اے انود، در قیاموں در تقلب ہم رکود. آپ فرماتے ہیں جھگڑا کرنے والے ہو، بدبخت ہو، بے وقوف ہو، ڈنگر ہو، کھوتے ہو، گدے ہو، انود دے سارے مانے. اور لڑن والا بندہ کسی کم دا نہیں ہوندا، لڑدے ہی رہندا ہے، سمجھو. ہاں اس کی کوئی اوقات نہیں. فرمایا اولیاء صحاب کاف ہوتے ہیں، اولیاء صحاب کاف ہوتے ہیں. فرماتے ہیں وہ کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں، وہ کھڑے ہوں یا ان کو پلٹا جائے، وہ سوئے ہوئے ہیں. سوئے کیسے ہوئے ہیں؟ دنیا سے دور ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے دور ہیں. کشتی دریا میں چلتی ہے، پانی نہیں گھستا، سمجھو. کشتی سمجھو، گھڑی واٹر پروف ہے، پانی میں پھینک دیں پانی نہیں گھستا، وہ پانی میں ہے، دنیا میں ہے، لیکن دنیا سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. جیسے حضرت علی فرماتے ہیں اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. اور زائد بڑا وہی ہوتا ہے جو دنیا کو ترک کر دے. دنیا کا ترک کرنا مطلب یہ نہیں کہ اولیاء انبیاء نے شادیاں بھی کی ہیں. دنیا دا ترک کرنا ہے کہ اس دل وچوں اس نو کڈیے خناس نو. آپ فرماتے ہیں می کشد شان بے تکلف در فعال بے خبر ذات الیمین ذات الشمال. کہتے ہیں وہ انہیں بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے کاموں میں ڈال دیتا ہے. بے تکلف کما، بے تکلف فعلاں دے وچ انہاں پا دیندا اللہ تعالیٰ. بے خبر ذات الیمین. فرماتے ہیں ذات زمین کیا ہے؟ چیست آن ذات الیمین فعل حسن، چیست آن ذات الشمال اشغال تنا. فرماتے ہیں ذات الیمین جو ہے وہ خوبصورت فعل ہیں، اور ذات الشمال جو ہے آپ فرماتے ہیں وہ ان کے جسم کے اشغال ہیں جن کو دنیا دے کے کہہ دیے تھے دنیا دار نے دنیا وچ بیٹھے ہیں. جی میں محبوب علیہ خواجہ کو ایک بندہ آ گیا سی، مولوی آ گیا، تو وہ آپ سارا دن لوگوں کو ملتے رہے، لوگ آتے آپ ذکر بتاتے، دستبوسی کرتے، تحفے دے جاتے ہیں. وہ سوچتا رہا، وہ کہندا رہا انہاں نال تے میں ہی چنگا، میں سارا دن اللہ تے یاد کر لینا نا. تو رات کو پھر اس نے کہا رات آپ نے اسے جاتے دفعہ فرمایا مولانا صاحب رک جائیں. اس نے کہا شاید رات آپ دی بڑی جاگدی ہونے گی. آپ رات نو عشاء دی نماز تو بعد تازہ وضو کیتا، 2 نفل پڑھے، سو گئے. اسے اور کوڑ چڑھ گئی، غصہ، وہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا. تو آپ اٹھ کے تہجد ٹائم 2 نفل پڑھے، پڑھنے کے بعد آپ پھر ذکر اذکار میں. کئی صوفیہ کا طریقہ تھا تہجد کے بعد تھوڑی دیر لیٹنے کا. حضور کی سنت بھی ہے، حضور بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. اگر فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے تو اس کو اسی وقت اونگ آئی، تو اس نے دیکھا جو میرا ذکر ہے وہ تو ایک چراغ کی طرح ہے، جو خواجہ صاحب کے وہ نفل ہیں وہ آسمان تک چڑھے ہوئے. تو جب وہ ہوش سے آئی تو آپ نے فرمایا پہلے اندر دا کتا تے مار سجنا. کتا اندر بو کردا پیا تے تو قرآن مجید پڑھدا پیا. قرآن مجید بھی کسی دا دسیا پڑھی ہے تاں ہی کو فائدہ ہوندا ہے. خیر بڑی لمبی ہو جائے گی، یہ بڑا لمبا ہے. میں جس ٹائم شروع کرنا پھر میں کئی چیزاں ہائے فرمایا اب کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دائیں بائیں پلٹتے ہیں. یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ. اللہ فرماتے ہیں جب بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو اس کا چلنا ہمارا چلنا، پھرنا ہمارا پھرنا. اب اس پہ وضاحتیں کرتے رہیں کہ ایسا نہیں ایسا اللہ نے کہا. اللہ تیرے کو پوچھ کے کیا، تینوں دس کے کیا. جتنی وضاحتیں قیامت تک کرتے رہے اللہ اس سے زیادہ ہی ان کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ کیسے دیکھتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، وہ کیسے سنتے ہیں. یہ تے ویکھنا چھوٹے چھوٹے کام نے، یہ تے اپنی اکھاں دے سامنے ماسٹر جی ویکھن، یہ بھی کوئی کام نے. ان کی حالت ایسی ہوتی ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعٍ بِالْوَسِيدِ. وہ کتا اللہ فرماتے ہیں ان کا پاؤں پھیلائے ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اولیاء دی حفاظت واسطے کتا بھی ایک رکھا ہوندا ہے تاکہ ایرا وغیرہ تو خیر اندر نہ جائے. میں کئی بار ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے بوئے اگے بھی کسی نے بننے ہیں، اور فرمایا کسی چج دے نہیں آن دیں، دوجے نہ آن دیں.
گل سمجھ آ جانی چاہیے کیونکہ ساری کری تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. اچھا آگے کیا بات ہے؟ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا. میرے حبیب لو اطلاع مطلع ہوتا ہے جو اوپر سے دیکھے. اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو آپ وہاں سے بھاگ پڑتے. ولا مولیت منہم روبا. ان کے روب کی وجہ سے. حالانکہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے ماسٹر جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود روب عطا کیا. نصرت بالروب. سمجھے کئی میل سے دور حضور سرور کونین کا روب ہوتا تھا. جب بندہ آپ کے پاس آتا تھا تو پھر حضور سرور کونین کو حضور کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے، لیکن حضور کو بھی کہا جائے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ. یہاں پہ حضور سرور کونین کی توہین نہیں کی جا رہی. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر. نبی نہیں ڈرے گا تو کون ڈرے گا؟ ہن بندہ انہوں آیت نو چوک کے سارے جہان نو سناندا رہے. ویکھو اللہ نے کیا حضور نو ڈر. ویکھو حضور سرور کونین نو دس کے کچھ اور عظمت بیان کردا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکون. اللہ فرماندے نے میرے حبیب اگر تسی شرک کر دے تے اسی تہاڈے اعمال نو ہی ختم کر دیندے. اس کی مثال ایسے ہی ہے. آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا، اے میرے رب میں نے ظلم کیا. حسن میری طرف دیکھو ووٹ تاں لبنے نے. حسن چودھری صاحب میرے لے دیکھو ووٹ تاں لبنے نے. بندہ تین گڑے صحیح ملدا کو نہیں ووٹ میرے ارتین کس دینا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب میں تھوڑے نا. اچھا آپ نے میری طرف دیکھو، میں انہوں جگایا تھوڑا جا سمجھ آ جائے. وہ کئی باری بندے نیندر آ جاندی سمجھو پاک جگہ ہوتے جتھے اللہ دی رحمت وستی ہو. ربنا ظلمنا، آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے ظلم کیا. اب بندہ ساری زندگی کے آدم علیہ السلام ظالم سن، آدم علیہ السلام ظالم سن. آدم علیہ السلام آپ کے باپ کا نام ہے، مثلا میرا باپ ہے اس کا نام ازہر ہے، وہ مجھے میرے بیٹے کا نام حیدر ہے. میرا باپ مجھے بلاتا ہے تنویر ارا، میرا بیٹا بھی ہے کہ تنویر ارا. لعنت ایسی بات ہوتے. میرا بیٹا میں نے کیا کہے گا ابا جی، میں اپنے ابا جی نہ کھاں گا ابا جی. وہ اللہ کا کلام اپنے حبیب کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کلام نہیں ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ انبیاء کی توہین کریں، اولیاء کی توہین کریں، ان میں ایسی ایسی باتیں نکالیں. دیکھیں آگے بات دیکھیں. یونس علیہ السلام حضور نے فرمایا لا تفضلونی علی اخی یونس. فرمایا یونس علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت نہ دو. نص قطعی سے قرآن آپ کا کہتا ہے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض ممن کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. حضور سب سے بلند ہے قرآن، لیکن حضور فرماتے ہیں یونس پہ مجھے، اور یہاں تک فرمایا قال انا خیر منہ فقد خذب، جس نے اس پہ مجھے فضیلت دی وہ جھوٹا ہے. یہ بھی سمجھ لو کہ انجے فضیلت دے چکر لڑانا یہ بھی گناہ ہے. انسان نو اپنی اوقات ویکھنی چاہیے. سانو اللہ اللہ کہتے ہیں بندے دے پتر نہیں بندے پہتے سی ممبروں تے چڑھ کے جب ہم کسی کی فضیلت بیان کریں گے، افضلیت کا تذکرہ کریں گے تو دوسرے کی تنقید کر کے چھوڑیں گے. حضور یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک واقعہ ہے قرآن کے اندر جس میں اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب یونس علیہ السلام غضبناک ہو کے چل پڑے. اللہ کی منشا یہ نہیں کہ جا کے قبالن کو بجی تیاری کرن، انہوں کو تیاری کرن بس 10-12 منٹ چو. اللہ کی منشا نہیں. اور حضور نہیں چاہتے کہ بندہ کوئی پڑھ کے یونس علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسی بات سوچے. تعظیماً فرمایا کہ یونس کو مجھ پہ فضیلت نہ دو، یونس اللہ کا نبی ہے، تم کچھ اور نہ سوچنا. یہاں پہ بھی ایسی مسئلہ تھا. ان اولیاء کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم بتائی، ان کا مقام بتایا. میرے حبیب آپ جیسے ہم کہتے ہیں تو دیکھ لیندہ تم ہی مر جانا سی، پتہ نہیں وہ نام وہ مردہ بھی نہیں. ماسٹر جی ایک جملہ تھا، فرمایا وَلَا مُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ان کے رو. حالانکہ حضور سرور کونین کی ذات پاک، یہ میں نے اس کی پہلی قسط آپ کو سنائی ہے، دوسری پھر سناؤں گا. آخری بات کہتا چلتا ہوں، دوسری آپ کو بعد میں سناؤں گا، ابھی نہیں، انشاءاللہ جلدی سناؤں گا، چونکہ پھر کتے پہ ہی بات ہوگی. کتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، میری طرف توجہ، نبیل عبداللہ انصاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی طرح اصحاب کہف کے ساتھ سلوک کیا. ہائے ہائے ہائے، کیا کیا؟ انہیں غار میں بلایا، پناہ دی، پھر انہیں سلایا، پھر ان کی کروٹیں بدلیں، پھر ان کو اپنی رحمت کی. ہائے 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 ہائے. فرمایا کیسے؟ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، پہلے انہیں غار میں بلا کے ان کے کام، تمہارے کام کو آسانی مہیا کرے گا. پھر انہیں سلایا، فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، تو ہم نے ان کے کانوں پر غار میں مور لگا دی. پھر ان کو ہلایا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں. پھر ان کے سورج کو، ان کو تکلیف سے بچایا، سورج کو آگے پیچھے کیا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. ہائے ہائے، تو دیکھے گا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمت نچھاور کی. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. کاف پناہ ہے. مرید کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ، اور غار اس کا شیخ ہے. صحاب کہف کا کتا اپنے چرواہے کے ساتھ تھا، اوتھوں نکل کے گاہ نہیں بڑھ پیا. زنجیر چلتی ہے نا، آپ نے زنجیر کو دیکھا، میری اس بات کو سمجھ آ گئی تو سمجھ آ گئی. ایسے کنڈے سے کنڈا تے ایک وچوں کنڈا نکل کے اگلے جا کے جوڑ جائے، وہ کسے کھاتے دا نہیں. مرید دا حال ہی اج دا ہے، وہ ایک کسے بزرگ دی فضیلت سندا ہے، او دے پیچھے ہی پے جاندا ہے. وہ نہیں پتا تجھ سے در در سے سگ سگ سے، یہ طریقت ہے ہی ایسا. اس پہ میں کبھی آپ کو راز کی بات بتاؤں گا جو کہ میں ممبر پہ نہیں آپ کو بتا سکتا. زنجیر سے زنجیر ایسے ہی جڑے گی. اس لیے تو خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالی جب گئے تھے بابا فرید کے پاس، خواجہ نظام بابا بختیار کاکی نے، آپ چلے میں تھے تو آپ نے فرمایا میرے شیخ ہیں، تو آپ نے پھر ان کی دست بوسی کی، ان کے پاؤں کو چوما. فرمایا معین الدین ہے، فرمایا میرے معین الدین تو سی حضور. ہاں ٹپ کے گا نہیں ٹور پہ، یہ جاہل بندے دا کام ہے، یہ ایسے بندے کا کام ہے. سنو مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی لڑکی کے پیچھے جا رہا تھا، بڑی حسین و جمیل، بڑی حسین و جمیل، پیچھے 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 پیچھے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا چھڑ دے، میں متقی. اس نے نہیں، میں تھوڑے نال محبت کرنا. اس نے کہا میرے پیچھے بہن بڑی سونی آ رہی ہے. اس پیچھے ہوتا ہے کہ اس رکھ کے تھپڑ مارے. یہ طریقت میں یہی اشر ہوتا ہے. سائیں ایسی لت مار دین خباثت دی بس دفع ہو جائے. تو اس واسطے تیرے کو تے پاسپورٹ ہی کو نہیں کسی دا. تو کیویں کراس کر کے جانا اگے؟ وہ پہلے پاسپورٹ تے بنوا. سمجھو یہ صحاب کہف کا کتا اس چرواہے کے ساتھ. اور پھر اس نے کیا کیا کتے نے؟ گالاں وہ بڑیاں. وہ مولوی تو سنا دے نہ میں بونکاں، نہ اے مولوی نہیں کوئی شعر ہوندا ساری زندگی اسی سنتے رہے. نہ میں بونکاں، نہ میں ٹوکاں، نہ میں شور مچاواں. گل پھر کریں گے ماسٹر جی. کتا ہے، کتے کو ولی کی پہچان ہو گئی. وہ کتنا بدبخت ہے، کتے سے بھی بدبخت ہے. جس کو ولی کی پہچان نہ ہو، اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ جس کو اپنے شیخ کی پہچان نہ ہو. وہ شیخ نہیں ٹھوک لاندہ رہا. ماسٹر جی کتا اچھا اس نے کیتا کیا ہے؟ اس نے کیتا کی اس بھونکنا شوکنا چھڑ دیتا ہے. جیڑا ساڈا ہوئے گا وہ بھی بھونکنا شوکنا چھڑ دے گا. ہاں جڑا بھونکے گا شونکے گا وہ نہ میرا مرید ہے اج ہے نہ قیامت نہیں. وہ دا میرے نہ کوئی تعلق نہیں. جڑا ممبرہ ہوتے بے کے انجے واوڑونیاں ماردہ رہے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں. اپنے آپ کو درست کر لیا تو کامیاب. اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سلامت پہنچ گئے تو تم کامیاب ہو. یہی علی کی محبت ہے. ہاں تسی علی علی کر دے رہے ہو، نمازاں پڑھ دے رہے ہو، ایک بندے دے پتراں والا کام نہیں. دوانے کی جگہ تو تقریر دے پیسے نہ لڑتے. تو دسو گلاں تسی سناندے ہو، اساں سنیاں تواڈیاں ہے پھر تواڈی ذات اتے. وما اوتیتم من العلم الا نہیں کیویں وہ آیت ہے جی وہ جہدے وچ اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ جتھے وے تھوڑیاں آیتاں دے پیچھے ساڈا اے قرآن وچ دے نے. نہیں اے نہیں، میرے قدرتی ذہن چوں آیت نکل گئی. مقصد میرا کیا ہے؟ آپ کو قرار آنا چاہیے ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق بنائی ہے، دوان پوچھ کے بناندہ سارے نے کو جا کر چھڑدا. انہوں پتہ ہے 5 انگلیاں وڈی رکھی ہے، چھوٹی رکھی ہے، تھے رکھی ہے، تھے رکھی ہے. نہیں یہ کچھ نہیں کر دے یا اللہ سارے انج ہونے چاہیے. پھر اللہ فرماندہ پھڑ لے ٹنڈیا اتھوں کاپی پھڑ کے منتقا جی میں رکھا تھے. اے میرا حسن ہے، یہ کائنات کا اختلاف میرا حسن ہے.
جو اسے سمجھ جائے اسے پتہ ہے فاعل میں ہوں، وہ بولے گئی نہیں. جڑا انا یفعل اللہ ما یشاء وہی بولے گا. اور ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ اللہ اللہ کریں. میں سمجھتا ہوں جو میں نے نتیجہ نکالا سب سے بڑی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہیں. میں پیر ہوں، میں کیا ہوں، کچھ نہیں. قبر میں میرے ساتھ یار جائے گا کون؟ تساں تے دب کے آ جانا، بلکہ جڑے میرے خاص مرید انہوں نے وڈی دابڑا لے کے میرے اتنے مٹی پانی تو نہ جان کرنا ہے. حضور ساری زندگی ساڈے پیچھے پہ رہے ہیں، ہن تے دب مگر اللہ ہونا. کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. وہ صحابہ کہف کا کتا چروائے کے پیچھے تھا، اپنے شیخ کے در پہ آ کے اس پناہ میں جو شیخ. اور یہ بھی یاد رکھیں، مجدد الافسانی نے کسی نے کہا، آپ نے فرمایا تو سمجھنا سلسلے داخل ہو کے ساڑھے تے احسان کیتا ہی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا نا، سلسلے نے تجھے قبول کیا، یہ اس کا احسان ہے. مصطفی سلسلے نے حضور دی ذات نے تو قبول کیتا، حضور دا احسان ہے. تساں ککھ نہیں کیتا، نہیں تو مگروں لے جاؤ، ٹر جاؤ. دونوں تو اس گل دی سمجھ جس تے نہ ویگی اسی مریں گے. قدرتی یہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد کام ہوتا ہے، مرنے سے پہلے بندے کو ہوش نہیں آتی. وہ کتا نہ بولا نہ چلا. 309 سال سجنا دے در اتے ہر شے ہی چھڑ گیا. روٹی بھول گیا، کتا سی ٹکڑا بھول گیا. اس نہیں پوچھا جو اتھے میں روٹی کی پاؤ گے، کھانا کی پاؤ گے، پانی کی پاؤ گے. میں نہ ملیا تو میں بھونکاں گا، چونکاں گا، ٹونکاں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں، اللہ کہتا ہے وہ کیسے بیٹھا ہوا تھا، وَقَلْبُهُمْ این کر کے اللہ فرماتا ہے پاؤں پھیلا کے. ہائے 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 یار کمال ہو گیا. کتے دے اتے ایسی نگاہ، اللہ دی دس رہے تصویر کو کیویں بیٹھے ایسی. وہ یار اللہ کے ساتھ لگنے والوں کو اتنا بڑا انعام. اگر اللہ کے ساتھ لگنے والا ایک کتا یہ خدمت و انعام پاتا ہے تو حضور کی امت کے اولیاء قیامت تک رہیں گے. کیا سمجھتے ہیں حضور کی امت ساری گمراہی پہ چلی گئی ہے؟ اس کا وارث ہی کون ہے؟ کون کہتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ خود نالائق ہے، خود گمراہ ہے. ایسا نہیں ہے. کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بندہ کوئی بھی غلطی سے مبرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. کیوں عابد صاحب تے جو بندہ ہوئے گجرات 2 مہینے ارہی منہ چاہ کے نہ آوے تو جتھے بے آکھے بس میں سرکار دا جویں دا میں مرید ہاں، انج دا کوئی مرید نہیں. وہ تو ہاتھ جلدا ہوئے تو چلے وہ کھان جاؤں. پھر کی فائدہ ہے؟ محفل بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے شیخ کے پاس آئے، صحبت. یہ محفل پہ کیا تربیت ہوگی؟ جب آپ صحبت میں بیٹھیں گے، اتوار کو بیٹھیں گے، پھر تربیت ہوتی ہے، پھر بات ہوتی ہے. باقی آپ محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں، اولیاء کا ادب کریں. جہاں پہ کوئی حق بات ہو کہنی، لیکن جڑیاں گلاں دی نہیں ضرورت انہاں نے کہن دی کوئی ایڈی ضرورت نہیں. فلانا ایمان تے ہے نہیں ہے، فلانا ہے نہیں، یہ چھڈ دیو. یہ تواڈے لئی ایک غزل لئی سمجھو. ہن ایک ساڈا مرید ہے، اس پیچھے تصویر میری لائی ہے، سمجھو. اگے اس نے این کر کے وال سٹے، اتوں این کر کے پھڑے. وہ میری یا تصویر لا یا اگے کی تو ڈرامہ بنایا. میں ویسے گل کر رہے ہیں، سمجھو. یا تے ٹوپی سر تے پا لے گا یا میری تصویر لا دے گا. کچھ لوگ نے انہوں نے محبت ہوندی ہے تے کوئی مولوی ایسا دوان نہیں لبے گا اللہ تعالیٰ دی رحمت نہ. خاص کر ساڈا مرید جس نے اشتہار بھی درگاہ دا چاڑیا ہوئے بچلو انہاں دی محفل آ رہی، ایک بھی مولوی. کیوں؟ یہ گولڑے شریف بیت نے، یہ سیال شریف بیت نے، سمجھو. یہ فلان جگہ تے یہ ہوندے کہ تیرے بغداد شغداد بیت ہوندے تے پھر یہ لکھ دے نا، ورنہ انہاں دی بےزتی ہوندی. یہی محبت ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جب ہمیں شیخ سے محبت ہو جائے گی، اس میں سب سے پہلے تو شیخ جیسا چہرہ ہونا چاہیے، صورت ہونی چاہیے، کردار ہونا چاہیے. سمجھو صرف یہ نہیں بس شیخ امامہ بنیا تھی امامہ بن لیا. ہاں ٹھیک ہے، داڑھی رکھنا، زلفیں رکھنا، یہ ساری. جب بندہ ظاہراً شیخ کی تصویر ہو جائے پھر باطن میں بھی اس استقامت کے ساتھ رہے جیسے کتا صحابہ کہف کے در پہ. پھر رحمت ہوگی. اگر ان پہ نشر ہوتی ہے تو اس میں کتے پہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے ماسٹر جی؟ جی صحابہ کہف دا کتا
صرف بیٹھا بیٹھا کچھ نہیں کردا ساڈے ایک بزرگ سنو فرماندے سن دی اماں کتی نانا کتا نانی کتی ابا کتا دادی کتی دادا کتا تے فرشتے انہاں دی بھی کروٹ بدل رہے ہیں تے اس کتے دی بھی بدل رہے ہیں ہائے 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 اے دا مطلب ہے وہ بندہ مری ٹر جائے نا تے کار لے جائے تے نال کنڈکٹر ہوئے نا وہ تے نال اون جاندا او دی سیر آپے ہی ہو جاندی کیڑی نے کسی نے کیا ہو سکیا میں مدینے شریف جانا انہاں کہا بڑا لمبا سفر ہے میں کی کراں ہو سکے درویش کو ٹر گئی ہو سکیا تو انج کل کسے باز دے پیراں نال لگ جا کم بن جائے گا ایک کیل کشتی کے ساتھ ٹھک جاتا ہے پھونک دیا جاتا ہے تو وہ کیل وہ لوہا بھی تیرنا شروع کر دیتا ہے میرے بھائی نسبت بڑا کام کرتی ہیں لیکن یہ میری جو باتیں ہیں وہ میرے ناراض ہونے کا نہیں وہ جو میں نے ساتھی کو بھی کہا وہ اللہ جی رحمت میں سامنے نظر تشریف لے آ رہا ہے معذرت لیکن سمجھانے کی بات ہے شیخ ایک غزل لگا دینا نیچے اپنی جڑی غزل اتنے پڑھائی آپ کو پتہ ہے میں کیا سن رہا ہوں آپ جانتے ہیں میں کیا سن رہا ہوں آپ کو تو میری زندگی کی نہیں سمجھ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو خیریت سے بیٹھا ہوں تسی تے ہستے کھیڑ دے نستے پوچھتے ہو تو میرا تے اپنا بیٹا ہے 2 مہینے میں ان تکیا نہیں ہو بلکہ 9 سال دے ہی نہیں تکیا نا سر اس واسطے مقصد میرا کہنا ہے کہ اسی بھی کو سوکھے نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے لوگ ہاتھ چم گئے تھے بڑے اسی آسانی چاہ اللہ آپ سب پہ رحمت فرمائے ہم سب کو استقامت دے سب کو معافی ہیں میں ویسے بات کیا آج دیکھیں نا ایک آدھا میرا ایکسیڈنٹ ہویا ہے 8 ٹانکے لگ گئے بہت اچھا معاملہ کدن کھل لینا 4 دن پہلو کھل گئے اچھا دوجا آدھا ہے میرا موٹر سائیکل تے ایکسیڈنٹ ہو گیا میں بڑا ارادہ کیا ہوا تھا اب میں پھر آپ تو جانی جان ہے حضور اچھا ٹھیک ہے ایک آدھا میں نو ایک آدھا دھند پئیے سمجھو مجھے بتاؤ اے شمریز دوڑے پیچھے بیٹھے جے اے شمریز یہ لت گولی لگی ہے یہ لت تسی اس ایک 5 دن پہلو میں نے بھیجی ہے نبیل نو پوچھ لو انہوں میں کل بھی کیا میں کہا تیری حالت درست نہ ہوئی ایسا کہ میں ہونا ہی ہونا ہے یہ لت ساری خراب ہوئی پئی اللہ تعالیٰ اس محفل دے صدقے انہوں صحیح شفا عطا فرمائے یہ ساڑھا بڑا پیارا بندہ ہے ڈاڈا جائے ذرا دے تو ڈر ہوندہ ہے وہ کوئی کوتھے چودری بیٹھے ہو بیکھو نا ہو ان ٹوپی نہ بیکھو نا گھوڑے والی سرکار ایک یہ بیٹھے ہے ایک ادھر کو بیٹھا ہونا تے اللہ تعالیٰ سن سارے نے استقامت دے کوئی وڈا تے کوئی نکا نہیں ہوتا کوئی مولوی تے کوئی جاہل نہیں ہوتا جس ٹائم بندہ اللہ دا ہو جاندہ ہے وہ کسی حال چوبے کتا بھی ہوئے تے رحمت ہوندی جاندی سب نال ہو جاندی ٹھیک ہے میری کسی گل تے محسوس کرو تے معافی لیکن میں بار بار کہوں گا کہ اپنے سلسلے سے جڑیں میں نے آج اجلاس نہیں کیا ساتھی تھوڑے آئے ہوئے تھے پھر کئی دھند تھی میں خاموش ہو گیا لیکن میں اب ایک کا اجلاس جو ہے نا فون نہ ہوتے کرا گا تصویریں بوتھے تک کے کرا گا انشاءاللہ اور جو ساتھی دور کے ہیں مثلا چند ساتھی ہمارے قصور کے بھی آئے ہوئے ہیں وہ اپنے نمبر لکھ کے دیں یا پھر جن کے واٹس اپ جو ساتھی واٹس اپ گروپ میں شامل نہیں ہیں بیت وہ جاتی دفعہ اپنا نام لکھوا کے جائیں ٹھیک ہے نا ہاں باقی اللہ پاک کرم فرمائے محفل سماعت تو ہم ویسے کرواتے ہیں ہمارا ذوق ہے شوق ہے اصل میں ہوتی ہے تربیت اللہ تعالیٰ ہمیں اس تربیت کی توفیق عطا فرمائے سب پہ رحمت فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین پہلی قسط ہے دوجی علیہ چلے گی او دے اتی دن سمجھاواں گے محو المعلوم صاحب الموہوم چلو اللہ دے سپورٹ